اس نے مجھے بارگیر آئینے کی طرف دھکیلا۔ میں آئینہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نہ صرف میری ہیئت بلکہ میری شکل بھی بدل گئی تھی۔ سپرنگ لگانے سے میری ناک خاصی بھدی اور بدوزہ ہو گئی تھی اور میری غیر معمولی سی آنکھیں سبزی مائل ہو گئی تھی۔ میں حیرت سے اپنا بدلا ہوا روپ دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ میری انگلیوں مختلف پتھروں کی انگوٹھیاں پہنا رہا تھا۔ اس نے مجھے واقعتاً ایسا بنا دیا تھا کہ میں اپنی عمر سے کم و بیش 20 سال بڑا نظر آنے لگا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ نورپور والے کوشش کے باوجود مجھے پہچان نہیں سکتے تھے۔ اس نے مجھے ہدایات سے نوازا۔ شہریار، جب تک تم اس روپ پہ رہو گے، وہ ہاتھ نے دھو گے، ٹھیک، اور ہاں ایسے بولو۔ اس نے اپنا منہ کھولا، نچلے جبڑے اور گردن کے اعصاب کو تھوڑا پیچھے کی طرف کھینچ کر آواز نکالی۔ اس کی آواز ایک دم بدل گئی۔ میں نے اس کی تقلید کی۔ 2-3 مرتبہ کوشش کے بعد میں آواز بدلنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا۔ وہ سر ہلا کر بولا، تم نے ٹوٹی پھوٹی اردو بولنی ہے، مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر قرار دینا ہے، لہجہ اکھڑ اور جاہلانہ، ہنسی مذاق نہیں کرنا اور کسی پر اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا۔ تم اپنے آبائی گاؤں جا رہے ہو، وہاں تمہاری معمولی سی کوتاہی بنا بنایا کھیل بگاڑ سکتی ہے۔ میں نے اس کے مشوروں کو پلے باندھ لیا۔ جب ہم اپنا کام مکمل کر کے مکان سے نکلے، شام کے 4 بجنے والے تھے۔ حسین آگاہی مارکیٹ کی ایک ہول سیل دکان سے اس نے سامان خریدا۔ میں نے اس کی مدد سے مختلف انواع کے برقی سامان کو مخصوص انداز میں باندھا۔ ایک گٹھڑی کمر پر ڈالی جبکہ دوسرا بنڈل ہاتھ میں تھام لیا۔ اس نے مجھے ہنسی مذاق میں گاہک سے مول تول کے سنہرے اصول بتائے اور ڈیرا اڈا کی طرف لے چلا۔ ڈیرا غازی خان جانے والے ایک ویگن پر مجھے سیٹ مل گئی۔ میں نے چوک قریشی کا کرایہ ادا کیا۔ ٹکٹ کا رواج ان ویگنوں میں نہیں تھا۔ کنڈکٹر نے چالاکی اور روایتی بے ایمانی کا سہارا لیتے مجھ سے سامان کی دوسری سیٹ کا فل کرایہ اینٹ لیا۔ ویگن روانہ ہونے لگے تو پیا جی نے کھڑکی میں جھانک کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور سنجیدگی سے کہا، گلاب خان، ذرا دھیان سے سودے بازی کرنا، یہ نہ ہو کہ اپنی موڑی گل کر بیٹھو۔ میں نے ہاتھ لہرایا۔ وہ کھوچا، کیا تو میرے کو بیوقوف سمجھتی ہے؟ اللہ نگہبان۔ اس نے مسکرا کر اپنا دانا گوٹھا بلند کیا اور مین روڈ کے پار کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کنڈکٹر نے سائڈ گیٹ بند کیا اور چیختی آواز میں بولا، ڈبل استاد ڈبل، سیٹیں فل ہیں۔ پہلی بریک تلیری موڑ پر لگے گی، 813 بھی نکلی ہے، اسے بائی پاس کراس نہ کرنے دینا۔ چل استاد جھولے لال، کر مزدوری سے کما مال، سونے رب دیا رکھا۔ ڈرائیور نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ یکلخت بڑھا دیا۔ اپنے گاؤں کی طرف سفر کا آغاز ایک جاندار جھٹکے سے ہوا۔ میں نے پیا جی کی دیوی لکڑی کے موٹے منقولے تسبیح نکالی اور پڑھنے لگا۔ کچھ دیر تک بڑے خشوع سے ثنائی اذنا کرتا رہا۔ پھر انگلیاں تو میکینکی انداز میں متحرک رہیں، مگر ذہن میں مختلف سوچوں کی یلغار ہونے لگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے نورپور جانے کے لیے میک اپ کی کیا ضرورت تھی؟ کیا میں نورپور میں محفوظ نہیں تھا؟ میں نے اپنی طے کردہ مسافت کا باریک بینی سے احاطہ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے کہیں فاش غلطی نہیں کی تھی۔ سائیں دلجیت شاہ میرے ہاتھوں نہ صرف قتل ہوا تھا بلکہ میں نے اسے جلا کر خاک استر کر دیا تھا اور اپنے جرم کا نام و نشان تک مٹا دیا تھا۔ اس کے بعد میرے گھر پر دھاوا بولا گیا، تب اتفاق سے میں عین موقع پر پہنچ گیا۔ پیا جی اور خالے کی مدد سے میں نے حملہ آوروں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اپنی بہنوں اور چھوٹے بھائی کو نہ صرف زندہ نکال لیا بلکہ اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب بھی ہو گیا، مگر چاچے اور چاچی کو آگ کے شعلوں سے نہیں نکال سکا۔ تب نورپور والے مجھے بھاگتے دیکھ کر پہچان لیا تھا اور نکلنے کا موقع دیتے ہوئے اپنی ہمدردیوں کا خاموش اظہار کر دیا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ بخت خان نے خانزادوں کی خواہش کے برعکس مجھے قانون کی نظروں میں مجرم بننے سے بچا لیا تھا۔ ان واقعات سے قبل میری بہن اغوا کر لی گئی تھی، جس کے ساتھ ساتھ سردار حیات خان کا بیٹا امیر نواز بھی غائب تھا۔ حیات خان اپنے بیٹے کے غیاب کا ملبہ میرے سر ڈالنے لگا تھا۔ مجھے اس کی طرف سے خطرہ تھا۔ حیدر خان کا چہیتا اور خاص کرندہ بریام خان مجھے دیکھتے دھر لیتا اور باندھ کر سردار حیدر خان کے ڈیرے پر پہنچا دیتا۔ مجھے اس سے بھی بچنا تھا۔ یارن خان نے میڈم پر ہاتھ ڈالا تھا اور میں اس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے جا رہا تھا۔ بعید نہ تھا کہ اسے بھنک مل چکی ہو کہ میں میڈم شکیلہ کے گینگ سے وابستہ ہوں اور مجھے دیکھتے ہی پولیس کو بلوا لیتا۔ میں قانون کو مطلوب نہیں تھا، مگر میرے لیے یقینی طور پر نورپور میں قدم قدم پر خطرات منہ کھولے کھڑے تھے۔ مجھے ہر شخص سے بچتے ہوئے گام گام محتاط رہنا تھا۔ ذہن میں درپیش آنے والی ہر ممکنہ صورتحال کا سما باندھ رہا تھا اور نمبر 2 آزمائش کے لیے لاہے عمل تیار کر رہا تھا۔ شام کا اندھیرا 400 پھیل چکا تھا۔ جب ویگن نے مجھے چوک قریشی اتارا، میں نے سامان اٹھایا اور سڑک پار کر کے نورپور جانے والی حیات خان کی ویگن سٹاپ کی طرف قدم بڑھائے۔ ہوٹل کے قریب پہنچا تو بینچ پر بیٹھے ہوئے ایک دبلے پتلے سپاہی نے ہانک لگائی، اوئے 2 نمبر پٹھان، ادھر آ، کوئی حال حویلا دے۔ جب میں، خالہ اور پیا جی نورپور اور اپنی شاندار ٹروپر میں نورپور جا رہے تھے،
تو اسی سپاہی نے بیرے پر ہمیں روکا تھا۔ خالے نے بتایا تھا کہ وہ اس کے کپی فروش ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا سالہ تھا۔ میں نے قریب پہنچ کر اکھڑ انداز میں کہا، اوے صاحب لوگ، اگر ہم 2 نمبر پٹھان ہیں تو بول کے 1 نمبر کدھر ہے، ہم اس سے بھی ملتی ہے۔ میرے بے ساختہ جملے پر بینچ پر بیٹھے دوسرے لوگ ہنس پڑے۔ سپاہی کھسیا کر بولا، یہ اسمگلنگ کا مال ہے۔ میں نے آموکوں کی طرح دیدنے چاہے اور کہا، ہم ادھر حسین آگائی سے خرید کر لایا ہے بیچنے کے واسطے، تم نے کچھ خریدنا ہے؟ 1 نمبر مال ہے، یہ دیکھو، اصلی جاپانی استری ہے۔ 2 نمبر ہو تو ہم ₹1,00,000 جرمانہ دے گا، بات کرو کتنے میں لیتا ہے؟ اس نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا، رہنے دو پٹھان، رہنے دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ محض اپنا روب داب جمانا چاہتا تھا، وگرنہ میں اس کی نظر میں مشکوک نہیں تھا۔ میں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا، صاحب لوگ کا جیب خالی ہے، بس ہمارے مال کو 2 نمبر بولتا ہے، واہ بھائی واہ۔ میں بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یک بار کی میرا دل بلی اچھلنے لگا۔ میری نگاہ ہوٹل کے بڑے ہماچے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے استاد خالے پر پڑ گئی۔ اس کے اطراف 4 لوگوں کا جھمگٹا لگا ہوا تھا اور وہ اپنی عادت کے مطابق چھاتی پھیلائے ڈینگے مارنے میں سامولہ سلونا شیدو ہماچی کی باں پر پیر ٹکائے کھڑا تھا۔ جی چاہ کے دوڑ کر خالے کو اپنی باہوں میں بھر لوں، مگر میری نظر پاس کھڑی ویگن اور ویگن میں بیٹھ کر روانگی کے انتظار کرنے والے لوگوں پر پڑ گئی، جو تقریباً سبھی نورپور کے رہنے والے تھے۔ میں ویگن کے قریب گیا، جھانک کر دیکھا ویگن فول تھی۔ اوئے خان پرے ہٹ وانج ڈیدا دا پیاں ہے جو ویگن تن پر پونجا تھے ہی لاتی ہے۔ تن پر پونجا شیدو کا مخصوص کلمہ تھا، جس کا آسان لفظ سے مطلب نکلتا تھا کہ ویگن فول ہے اور کسی سواری کی گنجائش نہیں۔ میں نے پلٹ کو سے دیکھو ڈانٹا، اوئے کیا بولتا ہے پیجی کا بچہ، ہمارا سیٹ بناؤ، ہم نے دور جانا ہے۔ وہ ہاتھ میں جا کر بولا، اس ویگن پر لاہور جاتا ہے کیا؟ سواریاں ہنس پڑی۔ میں نے مونچھیں پھڑکائی اور اسے گردن سے پکڑ لیا۔ وہ ایک خوچے کا بچہ ہم سے مذاق کرتا ہے، ہم گلاب خان ہے، گردن روڑ کر نسوار کی ڈبی میں ڈالے گا اور اپنے وطن لے جائے گا۔ وہ ہنسا، اس سواری کی طرف منہ کر کے بولا، چاچا دیکھ او گلاب ہی بھی بھیڑ سونگ کے بے ہوش تھی ویندی ہے۔ میں نے دلی دل میں اس کے نقد اور خوبصورت جواب پوچھا، تمہارا استاد کدھر ہے؟ اس ایئر کنڈیشن ویگن کا پائلٹ۔ اس نے ہماچی کی طرف اشارہ کیا اور اپنی گردن میرے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہا، جا خان استاد خالے سے بات کر، ہو سکتا ہے وہ تمہیں چھت پر یا بمپر پر VIP سیٹ الاٹ کر دے۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے آخری مرتبہ دیکھا تھا، نٹ کھٹ تیز ترار۔ میں خالے کے پاس پہنچا، مجھے دیکھ کر ایک ذرا چونکا۔ میں نے کہا، اوے کالے استاد، ہم ادھر جائے گا۔ لگا جیسے اس کی آنکھوں نے میرا ایکس رے کر لیا۔ مسکرا کو بولا، کدھر جائے گا خان بابا؟ اس کے انداز سے لگا کہ اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ادھر جدھر تمہارا ایئر کنڈیشن گاڑی جائے گا۔ ایک ڈرائیور مزہ لے کر بولا، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ سبھی ہماچل نشینوں نے زوردار قہقہ لگایا۔ خالے نے بلند آواز میں کہا، اوے چپ کرو بے غیر، تو یہ کوئی ہنسنے کی بات ہے؟ اوے چل خان بابا، ادھر گاڑی کی چھت پر سامان رکھ دے، کسی سیٹ پر مت بیٹھنا، جب گاڑی چلنے لگے تو پیچھے بمپر پر کھڑے ہو جانا۔ میں نے منت آمیز لہجے میں کہا، استاد رحم کرم پر، سردی بہت ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے کریتی نظر سے گھورا اور اونچی آواز میں بولا، اوے شیدے، اس ہجڑے پٹھان کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا دے، کیا یاد کرے گا؟ اوے چل خان، ادھر سے بستر گول کر۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور فاتحانہ انداز میں چھاتی پھیلا کر ویگن کے قریب آیا۔ شیدے نے کندھے اچکائے، آنکھیں نچوائے، شوخی سے کہا، بڑی بات ہے چاچا گلاب خان، استاد کو تم پر رحم آ گیا، چل ادھر لا، سامان پکڑا، کوئی ٹوٹنے والی شے تو نہیں اس میں؟ میں نے نفی میں سر ہی لایا۔ وہ بندر کی طرح پلک جھپکتے میں ویگن کی چھت پر چڑھ گیا۔ میں نے اپنی دونوں گٹھڑیں سے تھمائی، اسے ایک بدوزہ رسی کی مدد سے انہیں ریلنگ سے باندھ دیا۔ میں نے ہوٹل کے کاؤنٹر کے پاس کھڑے ہو کر چائے کا ایک بڑا سا پیالہ حلق میں اتارا، جب تک فلائٹ کے ٹیک اوور کا ٹائم ہو گیا اور خالہ اپنی مخصوص شانے بے نیازانہ چال چلتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر پراجمان ہو گیا اور مونچھوں کو بل دیتا ہوا بولا، وہ شیدے دیکھ لے کوئی سواری نیچے نہ ہو، آخری ٹائم ہے، جو رہ گیا وہ سردی میں ٹھٹر گیا۔ ویگن کے ڈرائیونگ کیبن میں خالے سمیت ہم 4 آدمی گھسر کر بیٹھے ہوئے تھے۔ گیٹ کی شیشے کا ربڑ پھٹا ہوا تھا، کئی درزوں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ خالے نے رسی سے بندھے ہوئے عقب نما کا رخ میری جانب کر دیا۔ میں نے اس کی بڑی بڑی سی آنکھیں خود پر مرتکز دیکھی۔ چونکہ میرے اس کے بیچ 2 اور مسافر بیٹھے تھے، اس لیے وہ سوال جو پوچھنا چاہتا تھا پوچھ نہیں سکا۔ دونوں مسافر مجھے بخوبی جانتے تھے۔ سیاہ پگڑی والا فیضو تھا، کالے بزدار کا سالہ، جبکہ دوسرا لال دین عرف لالو تھا، جو امان اللہ قریشی کے دارے پر مہمانوں کی آؤ بھگت کیا کرتا تھا۔ مجھے بڑی طمانینت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے بغور دیکھنے کے باوجود پہچانا نہیں تھا۔ فیضو نے پوچھا، خان صاحب کدھر سے آیا ہے؟ میں نے احمقانہ انداز میں کہا، اوپر سے، جدھر سے سارا لوگ آتا ہے، ہم کوئی اور مخلوق ہے؟ تینوں کے چہرات تیر گئی۔ خالہ بولا،
خان بابا تمہیں کہاں جانا ہے؟ بولا تو تھا ام نے تم جدھر جائے گا ام ادھر جائے گا، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ بولا میں تو نورپور جا رہا ہوں، تم اس وقت وہاں جا کر کیا کرو گے؟ ام اپنا سودا بیچے گا اور کیا کرے گا؟ تب مجھے سمجھ آئی کہ اس کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ رات کو مجھ سے گاؤں میں کون سودا خریدے گا۔ میں نے پریشان ہونے کی اداکاری کی پوچھا ادھر کوئی ہوٹل ووٹل نہیں ہے؟ وہ کہہ لگا کر مزاحی انداز میں بولا فکر نہ کرو خان، ادھر نورپور کے مال روڈ پر بڑے بڑے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، ایک دم مفت سروس، کھلی فضا۔ میں نے بے بسی سے کہا تو پھر ام کو ادھر اتار دے استاد۔ ساتھ ہی میں نے سر نکال کر خالے کا چہرہ دیکھا، وہ کنکیوں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی مینیفیسٹ چمک نے چغلی کر دی تھی کہ وہ مجھے پہچان کر چھیڑخانی کر رہا تھا، چونکہ وہ اسی گیٹ اپ میں نورپور آیا تھا، اس لیے پیا جی کی مہارت کو تاڑ گیا تھا۔ آنکھوں سے بولا میں نے تجھے پہچان لیا شہر خان، زیادہ اداکار بننے کی کوشش نہ کرو۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی اور میں نے فیضو اور لالو کے درمیان چھڑے ہوئے تبصرے سے صرف نظر کرتے ہوئے ویگن کے گدلے شیشے کے پار پیچھے کی طرف سرکتے مانوس مناظر پر نظریں ثبت کر دی۔ دل کو کچھ ہونے لگا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میں صدیوں بعد اس راستے کے اطراف کچے مکانات اور لہلاتی فصلوں کو دیکھ رہا تھا۔ وطن کی مٹی سوندھی ہوتی ہے، وطن کی فضا پیار سے تھپکیاں دیتی ہے اور خوش آمدید کہتی ہے۔ یہ احساس بڑا جافیزا تھا کہ میں نورپور کی فضاؤں میں سانس لینے والا تھا۔ خالے نے پھر مجھے مخاطب نہیں کیا بلکہ بلند آواز میں کوئی گیت گانے لگا تھا۔ میں نے کہا استاد تو اپنی بانسری بند کر اور گاڑی کا ٹیپ چلا، کوئی پختو گانے کو کیس رکھا ہے تو نے؟ اس نے اپنی صدا کا گلا گھونٹو قدر غصے سے بولا پختو گانا تیرا باپ سنے گا اس علاقے میں؟ چپ کر کے بیٹھا رہا ورنہ ادھر اتار دوں گا۔ میں دبک بیٹھا، فیضو نے کندھا دبایا، کہا خان صاحب دھیان سے بات کرو، استاد بڑا غصے والا ہے۔ میں نے دل میں خالے کے شجرہ نسب میں نامناسب تبدیلی کی اور کہا میں اس کالے ٹیٹ ڈرائیور کے غصے کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اپنی پوزیشن کے پیش نظر دل کی آواز لبوں تک نہ لا سکا اور ہنکارا بھر کر خاموش ہو گیا۔ شام کے گہرے دھندلکے میں نورپور کی زمین پر قدم رکھا، چھت سے اپنا سامان اتار کر خالے کی دیوار کی جڑ میں رکھا۔ دل کو دھکا سا لگا کہ اپنے گاؤں میں چوروں کی طرح روح بدل کر آیا تھا۔ چند لمحوں میں تمام سواریاں تیتر بتر ہو گئی، جبکہ میں، خالہ اور شیدو بخشو لوہار کے چھپر تلے کھڑے رہے۔ بخشو لوہار نے مجھے مخاطب کیا، وہ ایک کملے پٹھان تو کو پتہ کائے نہ ہے جو منہ چاہے ادھر آن کھڑے، رات ویلے تھا کون سامان گھنسی؟ میں نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور جبرا کھینچ کر کہا خدا مالک ہے چاچا، وہ روزی دے گا۔ خالے نے مجھے جھلنگا چارپے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اندر چلا گیا۔ شیدو دکان بڑھانے میں چاچے بخشو کی مدد کرنے لگا، میں چارپے پر بیٹھ گیا۔ میری نظروں کے سامنے شیر کسائی کا کچا مکان واقع تھا جو اترتی رات کے اداس اندھیرے کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ چشمے تصور میں خالے پر جان مارنے والی الرٹ دوشیزہ شموں کا لہراتا بدن سمایا، دل سے ہوک نکلی ہائے کیا وقت تھا۔ سڑک کے ساتھ ججی نائی کے حمام تک دکانوں کا مختصر سا سلسلہ تھا، تمام دکانیں بند ہو چکی تھیں، جبکہ شریف چکے والے کا انجن اپنی مخصوص پھک پھک کی آواز خارج کر رہا تھا۔ وہ لکڑی کی چرائی کر رہا تھا۔ گردن موڑ کر سردار حیات خان کے دائرے کے اندر تک نظر دوڑائی۔ ڈیرا آباد تھا، ہمیشہ کی طرح لوگوں کی ٹولیاں آمنے سامنے چارپائیوں پر پراجمان تھیں۔ اپنے سامان کو بلا وجہ چھیڑ رہا تھا اور خالے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب چاچا بخشو اور شیدو نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تب خالہ ویگن کی طرف آتا دکھائی دیا، میرے قریب چارپے پر بیٹھ گیا اور ارد گرد دیکھ کر رازدارانہ انداز میں بولا شہری تم ادھر کیوں آئے ہو؟ میں نے اس کی نظروں کو دل میں سراہا اور کہا لمبی بات ہے، میرا کوئی بندوبست کرو، کچھ کھلاؤ پلاؤ، پھر تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس نے وہ پورے محبت سے میرا ہاتھ تھام لیا، آواز بھرا کے بولا یار تم نے اچھا کیا جو سوانگ رچا کر ادھر آئے، ورنہ تمہیں لینے کے دینے پڑ جاتے۔ خانزادی سخت سیخ پا ہے اور اپنے طور پر تمہیں تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے میں تمہاری شب بدسری کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ دبایا اور عجیب تشنہ نگاہیں لیے رخصت ہو گیا۔ تھوڑے بعد لوٹا اور مجھے گھر کے اندر لے گیا۔ اس نے اپنے اور میرے لیے ایک کمرہ خالی کروا لیا تھا۔ میں نے اپنا سامان ایک جانب رکھا اور پھیل کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دوسرے کمرے سے خالدہ اور بلو کی تیز آواز سنائی دے رہی تھی، وہ کسی بات پر ماں سے جھگڑ رہی تھی، ساتھ ساتھ خالے کو بھی کوس رہی تھی، جس کے مہمان کی ناوقت آمد کے سبب اس کمرے سے نکل کر ادھر جانا پڑا تھا۔ میرے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تیر گئی۔ میں بھلے جس رنگ میں آیا تھا میرے لیے خوشگن اور طمانینت بخش تھا کہ میں اپنے آبائی گاؤں میں بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خالہ چنگیر میں روٹیاں اور سالن کی 2 پلیٹیں رکھے نمودار ہوا۔ اس نے شیدو کو آواز دے کر پانی کا جگ منگوایا۔ میں نے سیر ہو کر روایتی انداز میں پکے ہوئے آلو مٹر کھائے اور ہاتھ کھینچ لیا۔ خالہ بڑا سا لقمہ چباتے مجھے بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا، بولا یار شہرے پیا کی انگلی کو خدا نے سونے کا بنا رکھا ہے، ایک دم بندے کی جون بدل کر رکھ دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے تمہیں بھرے پورے نورپور میں
کوئی مائی کا لال پہچان نہیں پائے گا، تم نے تو پہچان لیا۔ میں مسکرایا۔ میری بات اور ہے، میں نے تمہیں اس لباس کی بدولت پہچانا تھا، میں نے یہی پہنا تھا، اس نے بتایا۔ چائے پینے کے بعد میں نے اپنے نورپور آمد کی غرض و غایت سے تفصیلاً آگاہ کیا۔ وہ توجہ سے سنتا رہا، پھر متفکر انداز میں بولا، یارن خان کو چھیڑنا تو سوئے ہوئے شیشناک کے دم پر پاؤں رکھنے کے برابر ہے۔ میری بات مان، تو رات گزار کر واپس چلا جا، کہہ دینا کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں کھالے، میں میڈم کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس نے قدرے برہمی سے کہا۔ کیا اس سالی پر عاشق ہو گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں کھالے، ایسا ہی سمجھ لو۔ وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، مجھ پر بھروسہ کرتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ شہریار جس چنگیر میں کھاتا ہے اس میں چھید نہیں کرتا۔ ہم دونوں رضائیوں میں گھس گئے اور خسر پسر کرنے لگے۔ پہلے اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ اس نے بڑی مشکل سے خانزادوں کو مطمئن کیا تھا اور قسمیں کھا کر یقین دلایا تھا کہ اس کا شہر سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے نورپور کے ایک ایک گھر کی باغبت مطلع کیا۔ میں حیرانی سے، کبھی پریشانی سے اور کبھی خوشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ پل پل متغیر ہوتی کتھائیں، پل پل بکھرتی ہوئی داستانیں، جن کا نتیجہ محض یہی نکلتا تھا کہ میرے بعد گاؤں میں کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا۔ غزالہ اور پھپھو ہنوز بخت خان کی حویلی میں مقیم تھی۔ ان کی خواہش پر میرے ڈیر کا انتظام اور مال ڈنگر ان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ غزالہ پوری شدومت سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ سردار حیات خان کا بیٹا امیر نواز نہیں لوٹا تھا۔ اس کے باپ کو یقین ہو گیا تھا کہ میں نے اسے اپنی بہن کو کوئی ٹھکانے لگا دیا تھا، جبکہ سردار ابراہیم خان کا زیادہ تر وقت بلوچ نگر میں سردار حیدر خان کی حویلی میں گزرنے لگا تھا۔ خانزادی اسما کا اغوا منظر عام پر آ چکا تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود ابھی تک بازیاب نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے لوگ دبدبے لفظوں میں کہنے لگے تھے کہ خانزادی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ ادھل گئی تھی۔ تینوں سردار مجھے اپنا جانی دشمن قرار دیتے تھے اور کھلے عام اظہار کرتے تھے کہ جو ہی شہرہ خان دکھائی دیا اسے قتل کر دیں گے اور علاقے بھر کی عبرت بنا دیں گے، تاکہ آئندہ کوئی شخص کسی خانزادی کی طرف میلی آنکھ دیکھنے کی جرت نہ کرے۔ سائیں جگجیت شاہ کے مزار پر معتقدین کی آمد کا سلسلہ پوری ابوتاب کے ساتھ جاری تھا۔ شیخو پورے سے امپورٹ کیے گئے نئے خلیفے سائیں نوران آغا نے دربار کا چارج سنبھالتے ہی لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ سائیں دلجیت شاہ ابھی تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر چلہ کشی میں محو تھا۔ اس کے بارے میں بہت سی اوٹ پٹانگ باتیں نورپور میں گردش کرتی تھیں۔ بیجا عقیدت میں لپٹی ہوئی ان بے سروبہ باتوں کا تمام تر ثمر خلیفہ نوران آغا کی ہتھیلی پر جمع ہو رہا تھا۔ کھالے کے بقول نوران آغا 45-47 کے سن میں تھا۔ وجیح انسان تھا، عمدہ پوشاک زیب تن کرتا اور شیریں باتیں کر کے مریدوں کے دل موہ لیتا۔ اس کام میں چرب زبانی سے بڑا کوئی ہتھیار کارگر نہیں ہوتا۔ کھالے نے یہ بتا کر مجھے حیران کر دیا کہ سردار حیدر خان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی میڈم شکیلہ کی تحویل سے نکل کر میاں دلبر حسین کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ وہ کئی بار میاں صاحب کے دربار میں حاضری دے چکا، مگر ہر بار مایوس لوٹا تھا۔ کھل کر میاں صاحب پر الزام عائد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور اس میں اپنے سے بڑے جاگیردار پر اپنے مخصوص جابرانہ انداز میں چڑھ دوڑنے کی جرت نہیں تھی۔ البتہ اس نے اپنے ہر کاروں کو میاں صاحب کے خلاف چوکس کر رکھا تھا، جو اسے پل پل کی خبر دے رہے تھے۔ کھالے کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی اس نے میرے استفسار کے باوجود نہیں بتایا۔ مجھے بھی آم کھانے سے غرض تھی، پیڑ گننے سے نہیں۔ اسپتال میں ایک نیا ڈاکٹر تعینات ہو گیا تھا، جو فیروزی رنگ کی سوزوکی کار پر ہر صبح 10 بجے کے قریب پہنچتا اور 1-1:30 بجے واپسی کی راہ پکڑتا۔ وہ خاصا کم عمر تھا۔ کھالے نے اس کی صورت نقشہ بھی کھینچا، جس سے مجھے پتہ چل گیا کہ وہ بمشکل 5 فٹ قد والا مختصر وجود شخص تھا، جس نے غالباً ہاؤس جاب کے بعد ادھر کا رخ کیا تھا۔ یارن خان کے بارے میں بتایا کہ وہ کچھ عرصہ قبل لاہور سے آیا تھا۔ اس کے ساتھ معمول کے نوکر چاکر تھے۔ حسب سابق اس نے کسی کو منہ نہیں لگایا تھا، بلکہ حویلی میں ایک طرح سے مقید ہو کر رہ گیا۔ مراد بخش دیوانہ اپنا زیادہ تر وقت وہیں گزارتا تھا۔ اس سے اچھا سامع میسر آ گیا تھا۔ اس نے کہا دیکھ شہرے، میں مانتا ہوں کہ تو بہت اونچی پروازیں کرنے لگا ہے، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا بھی ہے اور تیری مالکم کو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا ہنر بھی آتا ہے، پر ایک بات کان کھول کر سن لے، تم نے اور تمہاری مالکن نے انتہائی احمقانہ قدم اٹھایا ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا کیا مطلب یہ تو تمہیں اندازہ ہوگا ہی کہ یارن خان نے اپنے حویلی میں مال چھپا کر نہیں رکھا ہوگا۔ اس نے یقینی طور پر یہاں سے دور کسی اڈے پر ان ماں بیٹے کو رکھا ہوگا۔ خان کے کسی بھی اڈے کا کسی کو علم نہیں۔ اول تو اس علاقے میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو کسی کو رازدار نہیں بناتا۔ خالے نے سنجیدگی سے حالات کا تجزیہ کیا۔ یعنی تم اس کے کسی نوکر سے کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکتے، اس کا پیچھا کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی گاڑی نہیں، جبکہ اس کے پاس 4 وہیل گاڑی ہے۔ فرض کیا تمہیں مطلوبہ معلومات حاصل بھی ہو جائیں تو بتاؤ کیا کرو گے؟ کیا خان پر ہاتھ ڈالو گے
یا ملتان جا کر اپنے مالکن کو رپورٹ دو گے؟ میں نے کندھے اچکائے۔ لامحالہ بات ہے کہ مجھے میڈم کو رپورٹ دینا ہوگی، تب تک وہ تمہارا مطلوبہ افراد کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کر دے گا۔ اس نے کڑی نظروں سے مجھے گھورا۔ تو پھر میں نے ہتھیار ڈالے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں نورپور کی سیر کر کے لوٹ جانا چاہیے۔ اس نے اپنے تجزیے کا نتیجہ اخذ کیا۔ وہاں سے تیار ہو کر آؤ، یارن خان پر ڈائریکٹ ایکشن کرتے ہوئے اپنے مدعا تک پہنچو۔ مگر میڈم ایسا نہیں چاہتی، میں نے بتایا۔ کیوں؟ کہ وہ خان سے ڈرتی ہے؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا تمسخر نہاں تھا۔ یا تمہیں آگ میں جھونکنا چاہتی ہے؟ میں نے بات ٹالی، ہاں شاید اس نے میرے ذمہ لگایا کہ میں خان کے ٹھکانے کی ٹو لگاؤں۔ وہ سوچ میں مستغرق ہو گیا۔ میں وقت ضائع کیے بغیر رات کو یارن خان کی حویلی میں جانا چاہتا تھا، مگر خالہ اس حق میں نہیں تھا۔ اس کا موقف تھا کہ مجھے رات کو وہاں جا کر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ مجھے اگلے دن نورپور میں سامان بیچنے کے دوران حویلی کی سنگن لینی چاہیے اور دیکھ بھال کر کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے اور نصف شب کے بعد سونا پڑا۔ البتہ یہ طے پا گیا کہ اگلے دن وہ اپنے معلومات کے مطابق ویگن کو چوک قریشی لے جائے گا، ڈرائیور کا بندوبست کر کے بقیہ آدھا دن میری معاونت کرے گا۔ ہم دونوں مراد بخش دیوانے کے ہاں جائیں گے، اسے کریدے گا، میں سنوں گا۔ امید تھی کہ اس سے کوئی کارآمد بات سننے کو مل جائے گی۔ نیند آنے لگی، تاہم میں تن آسان نہیں تھا، کیونکہ مجھے پٹھانوں کے روایتی لباس میں بڑی الجھن ہو رہی تھی۔ ناک کے سپرنگ اور گالوں سے چپکی ہوئی داڑھی الگ پریشان کر رہی تھی، مگر میں ان بہروپی معاونین سے گل و خلاصی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ الگ صبح ناشتہ کرنے کے بعد جب خالہ اور شیدو اپنی ویگن کی خاطر مدارت میں رجھ گئے، میں سامان اٹھا کر گلی میں آ گیا۔ خالدہ پھورے ماسی صفوں سے چند لمحوں کے لیے آمنا سامنا ہوا اور مجھے دیکھ کر مزید اعتماد حاصل ہوا کہ انہوں نے مجھے دیکھ کر یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے سردار حیات خان کے دارے کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں ہوکا لگایا، استری، ولائتی جوسر، ٹیپ ریکارڈر لے لو، 4 بینڈ والا ریڈیو لے لو، ٹی سیٹ، واٹر سیٹ لے لو، 1 نمبر گارنٹی والا مال۔ اگر میں نے اپنا حلیہ تبدیل نہ کر رکھا ہوتا تو ماری جھجک کے میرے حلق سے ایک آئٹم کبھی نہ نکل پاتا۔ اب یوں لگ رہا تھا جیسے ہر کسی کو دیکھ رہا تھا، مگر کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ تبھی ہر دروازے پر رکا، ہر در پر صدا دی۔ کس نے گلی میں جھانک کر دیکھنے کی زحمت کی، کس نے نہیں کی۔ پھر خانزادوں کی حویلیوں کے سامنے سے گزرتا گلی میں اپنے کھنڈر نما آبائی مکان کی دیوار کی جڑ میں جا کر بیٹھ گیا۔ سامان کو بلا وجہ کھول کر اوپر تلے کرنے لگا۔ مجھے یہاں قلبی سکون مل رہا تھا۔ چکنی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو نتنوں سے گزر کر دماغ تک پہنچ رہی تھی اور عجیب آسودگی کا توانا احساس بخش رہی تھی۔ میرا دل بھر آیا، چاہ کے دھاڑے مار مار کر رو، دل میں جمع ہونے والا غبار خاطر نکال دوں، مگر آنکھوں میں کلر لینز لگے ہوئے تھے۔ میں نے وہ مشکل خود پر قابو پایا اور اپنا سودا ہے دکان کی فہرست بلند آواز میں ندیدہ گاہکوں کے گوش گزار کرنے لگا۔ میرے سامنے نورپور کی اکلوتی مسجد تھی۔ مسجد کے میناروں پر چینی کی ٹائلوں سے کی جانے والی آرائشی آج بھی نامکمل تھی۔ سپیکروں پر کبوتر اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ دل کم بخت میں غزالہ کی یاد نے سر اٹھایا۔ میرا بخت روج پر تھا۔ بخت خان کی حویلی سے غزالہ نکلی وہ اکیلی تھی۔ اس نے گہرے سبز رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کا یہ سوٹ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نیا سلوایا ہوگا۔ اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے گلی کو عبور کرتے ہوئے کالے بزار کے گھر کی طرف بڑھی۔ کالے کی سالی جو غزالہ کی ہم عمر تھی سے ملنے جا رہی تھی۔ میں نے آواز دی، اے لڑکی، ہم کو پانی پلاؤ۔ وہ چونک کر رک گئی، گردن موڑ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ دیہاتی رہن سہن میں وہ اتنی بااختیار اور بااعتماد نہیں تھی کہ ایک اجنبی پٹھان کو پانی پلاتی۔ حیرانی امیز خفگی سے دیکھنے لگی۔ اس کا آدھا چہرہ مجھے دکھائی دے رہا تھا، آدھا دوپٹے میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے جلدی آواز لگائی، ہمارے پاس استری ہے، ٹی سیٹ، واٹر سیٹ، سیکو 5 گھڑی، کوئی چیز لینی ہے تو آ جاؤ دیکھ لو، سستا اور 1 نمبر ولائتی مال ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسے پکار رہا تھا، مگر مجھے علم تھا کہ وہ میرے پاس نہیں آئے گی۔ دل نے اس کے قریب آنے کی دعا مانگی۔ قبولیت کی گھڑی تھی۔ کالے بزار کی سالی دروازے میں نمودار ہوئی۔ اس کی بڑی بہن نے بھی جھانکا، پھر سامان دیکھنے کے لیے میری طرف چل پڑی۔ غزالہ نے بھی ہمت کی اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میرا دل فرط مسرت سے رقص کرنے لگا۔ کالے بزار کی بیوی بولی، بھائی استری کتنے کی ہے؟ اوے بی بی، پہلے دیکھو تو صحیح، پھر مول تول کرنا۔ میں جلدی سے 2-3 استریوں کے ڈبے نکال دیے۔ غزالہ اپنی سہیلی کی اوٹ میں کھڑی تھی، کندھے پر سے جھانک کر میرے رنگ برنگے ڈبوں کو شوق سے دیکھ رہی تھی۔ میری نظریں شوق بار بار اس پر اٹھتی تھی اور جامع دید نوش کر کے سامان کی طرف پلٹ آتی تھی۔ کالے کی سالی حمیدہ عرف میدو میری نظروں کی تپش تاڑ گئی، اسے کونے مار کر شوق نظروں سے دیکھنے لگی۔ غزالہ نہ سمجھتے ہوئے بولی،
اسے کہو کہ چینی کا ٹی شرٹ دکھائے۔ میرے کان اس کی آواز کو سننے کو ترسے ہوئے تھے۔ یہ ایک بار کی چاہا کہ اپنے سوانگ کو دفعہ مارو اور لپک کر اسے باہوں میں دبوچ لو۔ فوراً اپنی خواہش کا گلا گھونٹتے ہوئے ٹی شرٹ نکالنے لگا، ساتھ ساتھ میں مال کی تعریفیں کرنے لگا۔ غزالہ اور اس کی سہیلی امیدو ٹی شرٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، جبکہ کالے بازار کی بیوی نے اس وقت ڈبہ اٹھا لے بولی، اپنے سائیں کو دکھانے گھر لے جا رہی ہوں، بجلی کے سامان کو سمجھتا ہے، تم اس کی قیمت بتاؤ۔ عمومی طور پر پٹھان چیزوں کا کئی گنا زیادہ ریٹ مانگتے ہیں، خریداروں کو بھی ان کی اس پختہ عادت کا علم ہوتا ہے، وہ کئی گنا کم قیمت بتاتے ہیں۔ پھر مول تول کا مرحلہ آتا ہے، کئی بار سودا منسوخ ہوتا ہے، کئی بار نئے سرے سے نرخ بازی ہوتی ہے۔ میں نے منہ پھاڑ کر کہا، 1 نمبر جاپانی استری ہے، اصل نیشنل، 2000 سے کم نہیں ہوگا، اپنے گھر والے کو دکھا دو۔ اس نے ڈبہ زمین پر رکھ دے منہ بنا کر بولی، اتنی مہنگی نہیں بابا، ہمارا سودا نہیں بن سکتا۔ میں نے ڈبہ اٹھا کے اس کے ہاتھ پر رکھا اور اکھڑ انداز میں کہا، اے بی بی جاؤ اپنے سائیں کو دکھاؤ، سودا نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، دیکھنا تو مفت کا ہے نا۔ میدو نے آنکھ سے اشارہ کیا، وہ ڈبہ اٹھا کر گھر میں گھس گئی۔ میں نے موقع غنیمت جانتے میدو کو مخاطب کیا، اے لڑکی، 1 گلاس پانی تو لاؤ، پیاس لگی ہے۔ میں نے ایک سستا تیسرا غزالہ کے ہاتھ میں تھما دیا، وہ میرے چکر میں آ گئی اور میدو کے پیچھے جاتی جاتی رک گئی۔ میں نے کہا، اے لڑکی، تمہارا شادی ہو گیا ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، اجنبی لہجے کا سوال ناگوار لگا، چہرہ متغیر ہوا۔ میں نے جلدی سے کہا، میرا مطلب ہے کہ… وہ ناک چڑھا کر بولی، تمہارا جو کوئی بھی مطلب ہے اپنے پاس رکھو، یہ بتاؤ کہ اس کا ریٹ کیا ہے؟ مجھے اپنے آپ پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا، اس کا خوبصورت چہرہ غصے سے تنک گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر افسوس ہوا کہ اس کے چہرے کی تاب و تمٹن پہلے سی نہیں رہی تھی۔ وہ نہ صرف ایک ہی شب میں اپنے کئی پیارے گنوا چکی تھی، بلکہ اپنا گھر بار ہونے کے باوجود دستے نگر ہو کر بخت خان کی حویلی میں رہائش پذیر ہو گئی تھی۔ میں نے پیار سے کہا، لڑکی تم نے ایسے ہی غصہ کیا، ہم کو معافی دو، اور یہ سیٹ دیکھو، یہ 400 کا ہے، یہ 750 کا ہے۔ دونوں ڈبے ہاتھ میں پکڑ کر کس سوچ میں غرق ہو گئی۔ میں اس کی حالت سمجھتا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے کہا، کیا تیرے پاس پیسہ نہیں ہے؟ اسے بڑی معصومیت سے نفی میں سر ہی لایا۔ میرا دل دکھا۔ میں نے کہا، تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ اس نے بتایا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، ادھر ہسپتال کے سامنے۔ کس کا بڑا سا حویلی ہے؟ وہ اچھا، وہاں تو سردار یارن خان کی حویلی ہے۔ کیا وہ ادھر رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب کہ وہ ادھر زمیندارہ کرتا ہے؟ نہیں، وہ لاہور میں رہتا ہے، مگر ان دنوں یہاں آیا ہوا ہے۔ کہ تم اس سے ملنا ہے؟ تمہیں اس سے کیا ملے گا؟ ہم تو غریب پھیری والا بندہ ہے، وہ امیر آدمی ہے۔ میں نے عاجزی دکھائی۔ ہم تو ویسے ہی پوچھتا ہے۔ جب تک میدو پانی کا بھرا گلاس لے کر نہیں آئی، میں نے اسے بے سروپا باتوں میں الجھائے رکھا۔ پانی پینے کے بعد وہ دونوں زمین پر بیٹھ گئی اور میرے سامان سے چھیڑخانی کرنے لگی۔ ان کی حرکات سے عیاں تھا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں خریدنا۔ مجھے جو کچھ بیچنا تھا میں ان کی لا علمی میں بیچ رہا تھا، اور مدت کے بعد جی بھر کر اپنی محبوبہ کو دیکھ رہا تھا۔ میدو کی بہن استری اٹھائے لوٹی، بولی، بھائی یہ 400 کی دو گے؟ میں نے منہ بناتے ڈبہ اس کے ہاتھ سے غصے سے کہا، یہ 400 کا استری ہے؟ تمہارا دماغ کام نہیں کرتا بی بی، یہ جاپانی استری ہے۔ مول تول کا روایتی مرحلہ درپیش ہو گیا۔ وہ 150 کی سیڑھی پر اوپر چڑھ رہی تھی، جبکہ میرا نرخ کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ڈبے پر ہاتھ مارتے ہوئے قدرے بلند آواز میں کہا، تم نے پٹھان کا ریٹ سنا ہے؟ رات نے دیکھا؟ چلو نکالو 1000 روپیہ اور استری پکڑو۔ غزالہ بولی، خان بس 600۔ ہم نے 900 کا خریدا ہے، کیسے 600 کا دے دے؟ کوئی بات نہیں، دے دو نا۔ وہ دوپٹہ دانتوں میں دبا کر ہنستے میدو سے چپک گئی۔ میرا دل گنگنایا۔ جب دباتے ہیں دانتوں میں گلابی آنچل، کتنے پرکیف نظاروں کو سزا ملتی ہے۔ میں نے غزالہ کی شریر ادا پر قربان جاتے ہتھیار ڈال دیے۔ میدو دوڑتی ہوئی گھر گئی، نوٹ تھامے لوٹی۔ 600 کے 6 نوٹ اپنے سلوکی کی جیب میں ڈالتے ہوئے میں نے جی بھر کر غزالہ کو دیکھا اور اپنا بکھرا سامان باندھنے لگا۔ وہ تینوں خوشی خوشی گھر میں گھس گئی، جبکہ میری آنکھوں کے سامنے غزالہ کی مسکراتی صورت عکس بن کر ٹھہر گئی۔ اس سے ہم نے حسین آگاہی سے 900 روپے میں خریدی تھی۔ پہلے سودے میں جو 300 کا گھاٹا آیا تھا، مگر ملنے والے نفع کا شمار ہندسوں میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے جھوم کر ہوکا لگایا، استری لے لو، جاپانی۔